دنیا کی سب سے بڑی فوج ایران پر گراؤنڈ اٹیک کرنے سے کیوں ڈر رہی ہے؟ ایک سپر پاور جس کا ڈیفنس بجٹ دنیا کی اگلی 10 طاقتوں کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے، آخر ایک جنگ کیوں ختم نہیں کر سکتی؟ امریکہ کی ہر جنگ چند ہفتوں کے آپریشن کے دعوے سے کیوں شروع ہوتی ہے اور پھر برسوں کی طوالت میں کیوں بدل جاتی ہے؟ ٹائم لائن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں اکرم نعیم بروکا۔ جولائی 2026 کو وال سٹریٹ جرنل نے ایک خبر چھاپی۔ امریکہ کے صدر مایوس ہیں، ان کی برداشت جواب دے چکی ہے۔ صدر ٹرمپ کے اپنے قریبی لوگوں کے الفاظ میں وہ مزید فوج ریونج موڈ میں بھیج رہے ہیں، ڈپلومیسی پر بھروسہ نہیں کر رہے اور ایک ایسی فتح کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو اب امریکہ کا قبرستان بنتی جا رہی ہے۔ یہ جنگ 4 سے 6 ہفتوں کے لیے کہی گئی تھی۔ یہ لفظ میں نہیں کہہ رہا، یہ وائٹ ہاؤس کے پوڈیم سے بولا گیا۔ 4 سے 6 ہفتے کا ملٹری آپریشن۔ جنگ اب 5ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران امریکہ کو کیسے ڈیسپریٹ کر رہا ہے؟ یہ محض اتفاق نہیں، اس کی واضح تاریخی وجوہات ہیں اور ہر وجہ تاریخ کے کسی نہ کسی باب سے ملتی جلتی ہے۔ فروری 2026 کو امریکہ نے آپریشن ایپک فیوری شروع کیا۔ پہلے چند دنوں میں 5197 بم اور میزائل گرائے گئے۔ امریکی وارفیئر کی پوری تاریخ کا سب سے شدید آغاز۔ پہلی رات ایرانی قیادت کے درجنوں سینئر رہنما مارے گئے۔ واشنگٹن کو یقین تھا کہ سر کاٹ دیا گیا ہے، اب باڈی خود ہی دم توڑ دے گی، مگر سر کٹنے کے باوجود جسم نے دم نہیں توڑا۔ صرف 8 دن بعد 8 مارچ کو اسمبلی آف ایکسپرٹس نے مارے گئے رہنما کے بیٹے کو نیا سپریم لیڈر نامزد کر دیا۔ بے سر کی ریاست نے 1 ہفتے میں نیا سر تلاش کر لیا اور یہ نیا سر پہلے والے سے کہیں زیادہ سخت تر، اور پھر جنگ جاری رہی۔ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ میں ہمیشہ آتا ہے۔ 8 اپریل کو وائٹ ہاؤس نے اعلامیہ جاری کیا۔ عنوان یہ تھا، پیس تھرو اسٹرینتھ۔ آپریشن ایپک فیوری نے ایرانی خطرے کو کچل دیا ہے۔ اعلامیہ کہتا ہے کہ تمام اہداف صرف 38 دنوں میں پورے ہو گئے۔ ترجمان کیرولین لیوٹ نے اسے 4 سے 6 ہفتے کا ملٹری آپریشن قرار دیا اور ڈیفنس سیکریٹری پیٹ ہیگسیت نے وہ دعویٰ کیا جو تاریخ میں سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ پیٹ ہیگسیت نے کہا، ایران نے سیز فائر کی بھیک مانگی ہے اور یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اپریل کے مہینے میں یہ کہا گیا کہ ایران جنگ بندی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کی خبر کی تاریخ پڑھیے، 24 جولائی۔ وہ جنگ جس کا دشمن اپریل میں بھیک مانگ رہا تھا، جولائی کے آخر تک امریکی صدر کو ریونج موڈ میں رکھے ہوئے ہے۔ اپریل کا سیز فائر ٹوٹ چکا ہے۔ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا جون کا معاہدہ ناکام ہو چکا ہے۔ تہران کی قیادت نے اس معاہدے پر صدر ٹرمپ کے دستخط کو کھلے عام بے وقت کہا ہے، اور جب وائٹ ہاؤس نے آبنا سے گزرنے والے جہازوں پر 20% ٹول لگانے کا اعلان کیا تو چند گھنٹوں کے اندر ہی وہ اعلان واپس لینا پڑا۔ جو قوم کچل دی گئی تھی وہ کھڑی ہے اور کھڑی ہو کر مذاق اڑا رہی ہے۔ اب ذرا اعداد و شمار کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اس جنگ میں اب تک مجموعی طور پر 18,000 انسان مارے جا چکے ہیں۔ ایران، لبنان، اسرائیل اور خلیج، یہ سب ملا کر، اور خاص طور پر لبنان جو اس جنگ کا حصہ ہی نہیں تھا، وہاں 4,300 افراد مارے گئے۔ امریکی نقصان 18 سے 20 ہلاکتوں کا ہے اور تقریباً 500 فوجی زخمی ہیں، اور یہیں ایک راز چھپا ہوا ہے۔ جولائی کے وسط میں 4 فوجی مارے گئے تو پینٹاگون کی آفیشیل ویب سائٹ نے مجموعی ہلاکتوں کی گنتی 18 سے گھٹا کر 14 کر دی۔ وہ 4 ہلاکتیں ڈیلیٹ کر دی گئیں جو ٹرمپ کے اپنے اعلان کردہ سیز فائر کے بعد ہوئیں۔ بہانہ بنایا گیا کہ عارضی ٹیکنیکل خرابی ہوئی ہے۔ جولائی کے پہلے ہفتے میں تقریباً 100 زخمیوں کو اس وقت تک چھپایا گیا جب تک صحافیوں نے اس راز سے پردہ نہیں کھولا۔ امریکہ اب صرف ایران سے جنگ نہیں لڑ رہا، وہ اعداد و شمار سے بھی گھبرا گیا ہے۔ اور عوام کی بات سنیں تو عوام صرف 33% امریکی عوام اس جنگ کے حق میں ہے۔ 59%
اس کے مخالف ہیں۔ محض 28% یہ کہتے ہیں کہ جنگ لڑنا درست فیصلہ تھا، اور 79% امریکی مانتے ہیں کہ یہ جنگ اب لمبی چلے گی۔ امریکہ کے ساتھ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کوئی نئی کہانی نہیں، یہ ایک پرانی فلم ہے۔ آپ اسے پہلے 4 بار دیکھ چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کون سا کردار کب کون سا جملہ بولے گا، کیونکہ جملے کبھی نہیں بدلتے۔ ایک سپر پاور یعنی ہیجمان ہتھیاروں کے نشے میں چھوٹی جنگ کا وعدہ کرتا ہے۔ آغاز تو بڑا شاندار ہوتا ہے، فتح کا اعلان بھی جلدی کر دیا جاتا ہے، ہمیشہ وقت سے پہلے، لیکن جنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اہداف بدلتے جاتے ہیں، لاگت پھیلتی جاتی ہے، اور آخر میں وہ واحد چیز جو واشنگٹن کو واقعی ڈرا سکتی ہے وہ ڈوور ایئر بیس پر اترتے ہوئے جھنڈوں میں لپٹے تابوتوں کی صورت میں پہنچتی ہے۔ پیسے نے کبھی واشنگٹن کو نہیں ڈرایا۔ امریکہ ہر جنگ قرض پر لڑتا ہے۔ اسے ڈر ہمیشہ ان امریکی فوجیوں کے تابوتوں سے لگتا ہے جو ہر روز ڈوور ایئر بیس پر اترتے ہیں۔ اس پیٹرن کی ایک ساخت ہے، اتنی مضبوط کہ اسے 6 مراحل میں لکھا جا سکتا ہے۔ میں اسے ناکامی کے 6 درجے کہتا ہوں۔ پہلا مرحلہ ہے تکبر اور گھمنڈ کا، اور دوسرے مرحلے میں ایک شاندار آغاز ہوتا ہے، بھاری فائر پاور استعمال کیا جاتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں قبل از وقت فتح کا اعلان کر دیا جاتا ہے اپنے ڈومیسٹک ووٹ کو سنبھالنے کے لیے۔ چوتھے مرحلے میں امریکہ ہمیشہ نئے اہداف، نئے بہانے گھڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جنگ رجیم چینج سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ایٹمی ہتھیاروں کی طرف موڑ دی جاتی ہے۔ 5ویں مرحلے میں چند دنوں کی جنگ لمبی ہو جاتی ہے، غرور، تکبر اور گھمنڈ ٹوٹنے لگتا ہے، اور آخر میں تابوتوں کا دباؤ شروع ہوتا ہے۔ لاشیں وطن واپس لوٹتی ہیں اور سیاست گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ سلطنت اب نکلنے کا رستہ ڈھونڈ رہی ہے۔ 1945 کے بعد امریکہ کی ہر بڑی جنگ کو میرے اس ماڈل پہ ڈال کے دیکھتے ہیں۔ ہر بار وہی پیٹرن دہرایا جاتا ہے۔ 4 جنگیں اسے ثابت کرتی ہیں، اور ہر بار اموات کی چکی میں گنتی بھی ملتی جاتی ہے۔ 5ویں جنگ اسے ابھی اس لمحے زندہ ثابت کر رہی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ماضی میں 25 جون 1950 میں۔ شمالی کوریا کی ٹینک والی فوجیں 38 پیرلل کی لکیر کو عبور کرتی ہیں، جو خود واشنگٹن نے 1945 میں 2 امریکی افسروں نے ایک نقشے پر 30 منٹ میں کھینچ کر ایک قوم کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ یہ وہی لکیر ہے۔ چند دنوں میں سول گر جاتا ہے۔ پھر پہلا مرحلہ آتا ہے، وہ مرحلہ ہے تکبر کا۔ اس دفعہ ایک جنرل بولتا ہے جو اپنے ہی افسانوں پر یقین رکھتا ہے۔ اس کا نام ہے جنرل ڈگلس میکارتھر۔ ستمبر 1950 میں ملٹری اعتبار سے یہ مضبوطی کے ساتھ اترتا ہے، اور اکتوبر تک شمالی کوریا کی فوج چور و چور ہو چکی ہوتی ہے۔ امریکی فوجیں چینی بارڈر کی طرف دوڑ رہی ہیں۔ میکارتھر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جنگ اب عملاً ختم ہو چکی ہے، اور کھلے الفاظ میں کہتا ہے کہ کرسمس تک تو ہم گھر واپس چلے جائیں گے۔ لیکن نومبر 1950 کی رات تقریباً 3 لاکھ چینی فوجی منجمد پہاڑوں سے نیچے اترتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ امریکی ملٹری ہسٹری کے بدترین انخلاؤں میں سے ایک ہے۔ چوسن جھیل، -30 ڈگری کی سردی میں لڑتے ہوئے میرینز، دشمن کے گھیرے میں آئے ہوئے، سامان پھینکتے ہوئے، اپنی منجمد لاشیں ٹرکوں پر رکھ کر پیچھے ہٹتے ہوئے۔ کوریا کا شہر سول مزید 3 بار ہاتھ بدلتا ہے۔ ٹرومین میکارتھر کو برطرف کر دیتا ہے، کیونکہ ٹرومین کو شبہ تھا کہ جنرل میکارتھر یہ جنگ چین تک پھیلانا چاہتا ہے ایٹمی ہتھیاروں سے۔ اور پھر 5واں مرحلہ آتا ہے، وہ بھی اس سے پہلے کہ یہ اصطلاح ایجاد ہو۔ زمین پر جیت نہ ملنے پر امریکہ نے شمال کو آسمان سے ہی مٹا دیا۔ کوریا پر پوری پیسیفک وار سے زیادہ بم گرائے گئے۔ شہروں، ڈیموں اور نہری نظام پر لاکھوں ٹن نپام سمیت یہ بم گرائے گئے، اور خود جنرل کرٹس لامے نے اس کا اعتراف کیا۔ جنرل کرٹس لامے نے کہا 3 برس کے عرصے میں ہم نے 20% آبادی کو ختم کر دیا ہے۔ شمالی کوریا کا تقریباً ہر قصبہ جل کر خاک ہو گیا تھا، اور نوگن ری کے ریلوے پل کے نیچے گھٹنے ٹیکے بیٹھے ہوئے جنوبی کوریا کے مہاجرین اور امریکی سپاہیوں کی گنیں، عورتیں، بچے سب مشین گنوں کے سامنے بھونے جا رہے تھے۔ دوست دشمن کی تمیز
ختم ہو چکی تھی۔ جنگ 27 جولائی 1953 کو ختم ہوئی، پیس ٹریٹی سے نہیں بلکہ ایک آرمیسٹس سے، اور وہی لکیر جہاں سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی آج کے دن پر وہ لکیر قائم ہے۔ ایک طرف شمالی کوریا ہے اور دوسری طرف جنوبی کوریا۔ اب ذرا اموات کی طرف بھی دیکھتے ہیں، دونوں طرف کی۔ امریکی ہلاکتیں 36,500 تھیں اور یہ شمال میں تھی، اور جنوب میں امریکی اتحادی کوریائی اموات 74,000 کے قریب تھی۔ فوجی اور شہری ملا کر تقریباً 30 لاکھ لوگ ہلاک ہو چکے تھے۔ جزیرہ نما کوریا کی ہر 10ویں جان جا چکی تھی، اور ساتھ ہی لگ بھگ 1.5 لاکھ سے زیادہ چینی فوجی بھی اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ وہی 6 مرحلے بار بار دہرائے گئے: فوجی طاقت کا گھمنڈ، کرسمس تک جنگ ختم ہو جانے کا دعویٰ، اور قبل از وقت فتح کا بگل بجا دینا۔ یہ ایک شاندار آغاز تھا، لیکن یہ شاندار آغاز ایک ایسی عبرت ناک شکست میں بدل گیا جو امریکی غرور اور ہیوبرس کی کہانی سناتا ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرومین پر تابوتوں کا دباؤ آ گیا، مقبولیت 20% تک نیچے گر گئی، اور صدر ٹرومین کو وائٹ ہاؤس چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اب ویتنام کی 11 سالہ جنگ کی بات کرتے ہیں اور امریکہ کی شرمناک ترین شکست کی بات کرتے ہیں۔ یہ 4 اگست 1964 کا واقعہ ہے۔ ٹونکن کی خلیج میں ایک امریکی بحری جہاز جس کا نام میڈاکس تھا، وہ ایک حملے کی اطلاع دیتا ہے۔ وہ حملہ جو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ 40 برس بعد خفیہ ڈاکومنٹس نے ثابت کیا کہ یہ خراب موسم میں گھبرائے ہوئے سونار آپریٹروں کا وہم تھا، مگر 3 دن کے اندر اندر کانگریس نے ٹونکن ریزولوشن پاس کر دیا، اور اس میں 400 کے 400 ووٹ اس کے حق میں پڑے۔ اس کی مخالفت میں 1 ووٹ بھی نہیں آیا، اور صدر لنڈن بی جانسن کو اس وقت جنگ کا ایک کھلا چیک تھما دیا گیا۔ 1965 تک میرینز ڈانانگ کے ساحل پر اتر چکے تھے۔ رولنگ تھیٹر وہ بمباری شروع کرتا ہے جو انسانی تاریخ کی سب سے بھاری بمباری بن جاتی ہے۔ انڈو چین پر 70 لاکھ ٹن کے قریب بم گرائے گئے۔ یہ دوسری جنگ عظیم میں گرائے جانے والے تمام بموں سے تقریباً دگنے تھے۔ دنیا کے ذہنوں میں ابھی تک 9 برس کی اس ننگی بچی پھان تھی کیم پھوک کی تصویر ابھی زندہ ہے۔ 9 برس کی یہ بچی نیپام بم کا شکار ہوئی تھی، پوری جل گئی تھی، اور سڑک پر بھاگتی ہوئی جلتی ہوئی جلد کے ساتھ اس کا فوٹو لیا گیا۔ اور اس جنگ میں بھی وہی کہانی دوبارہ دہرائی گئی۔ اعلانات آنے شروع ہو گئے۔ نومبر 1967 میں جنرل ویسٹ مور لینڈ واشنگٹن واپس آتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں ٹنل کے آخر میں کچھ روشنی نظر آ رہی ہے۔ 11 ہفتے بعد جنوری 1968 میں مبینہ طور پر ہارا ہوا دشمن ایک ٹیٹ آپریشن کے ساتھ اوفنسو شروع کرتا ہے۔ 100 سے زیادہ شہروں پر حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ خود سیگان کے امریکی سفارت خانے کے احاطے میں کمانڈوز اتر آتے ہیں۔ ملٹری اعتبار سے ٹیٹ ہنوئی کی شکست کے بدل جاتا ہے، مگر اسٹریٹجک اعتبار سے واشنگٹن کی تباہی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ 3 برس کی خوش فہم رپورٹوں کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے۔ امریکہ کے سب سے معتبر نیوز کاسٹر والٹر کرونکائٹ اسکرین پر آ کر کہتے ہیں کہ جنگ ایک بے نتیجہ گرائنڈ میں پھنس چکی ہے، سیاسی فرش جمنا شروع ہو جاتا ہے، مگر گرائنڈ اس کے بعد بھی گہری ہو جاتی ہے۔ مارچ 1968 میں مائل آئی نامی گاؤں میں امریکی فوجی 4 گھنٹے تک غیر مسلح شہریوں کا قتل عام شروع کر دیتے ہیں۔ 347 سے زائد لوگ مارے جاتے ہیں، جن میں عورتیں اور بچے شامل ہوتے ہیں۔ جنگ اب ویتنام سے نکل کر کمبوڈیا اور لاؤس تک پھیل جاتی ہے، اور جنگ کے ملبے سے خمر روج جنم لیتی ہے۔ 20 لاکھ افراد کی اموات ہو جاتی ہے۔ 1971 کے پینٹاگون پیپر یہ ثابت کرتے ہیں کہ حکمران برسوں سے اندر خانے مان چکے تھے کہ جنگ ہاری جا چکی ہے، جیتی نہیں جا سکتی، لیکن امریکی فوجی اس لیے مرتے رہے کہ ہار کا اعتراف نہ کرنا پڑے۔ پھر آتا ہے 30 اپریل 1975 کا انخلا۔ سیگون کی چھتوں سے آخری امریکی کو اٹھاتے ہوئے ہیلی کاپٹر سفارت خانے کے دروازے پر بھیک مانگتے چھوڑے گئے اتحادی چند گھنٹوں میں شمالی ویتنامی ٹینک شہر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی ہوتا ہے جو افغانستان میں ہوا ہے، اور اس کی تفصیل ہم آگے جا کر بیان کرتے ہیں۔ ویتنام جنگ میں اموات کی تعداد بھی گن لیتے ہیں۔ امریکی ہلاکتیں 58,220 کے قریب ہوئیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں ایک کالے سنگ مرمر پر ان سب کے نام کنندہ ہیں۔ ویتنامی اموات 20 لاکھ سے زیادہ ہوئیں، جن میں
10 لاکھ لیوس اور کمبوڈیا کی ہلاکتیں بھی شامل ہیں۔ یہ وہ ہلاکتیں ہیں جن کا کوئی سنگ مرمر کا پتھر نہیں ہے کہ ان کے نام لکھے جا سکیں۔ پھر اب آتے ہیں ایران وار کی طرف۔ 2003 سے 2011 کے درمیان یہ وار ہوئی۔ وہی کہانی، وہی فلم، وہی بہانے۔ 1 مئی 2003 میں ایک بحری جہاز ابراہم لنکن کی ڈیک پر فلائٹ سوٹ پہنے ہوئے امریکی صدر بش ایک سوچی سمجھی پوزیشن میں لگا ہوا ایک بینر کے سامنے بات کرتے ہیں۔ 2 الفاظ جو ان کی پوری انتظامیہ کی باقی تمام پیداوار سے زیادہ عرصہ زندہ رہیں گے: مشن اکمپلشڈ۔ اس جنگ میں امریکی ہیوبرس، امریکی تکبر غیر معمولی درجے کا تھا۔ عراق وار میں امریکہ کا ہیوبرس، امریکہ کا غرور، غمنڈ اور تکبر غیر معمولی درجے کا تھا۔ پینٹاگون کے مشیر کین ایڈلمین نے تو اسے جسٹ کیک واک کہا۔ یہ تو ایک کیک واک ہے۔ ڈیک چینی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ امریکی فوجیوں کو آزاد کرنے والوں کی طرح خیر مقدم کیا جائے گا۔ ڈونلڈ رمزفیلڈ سے پوچھا گیا جنگ کتنے دن چلے گی؟ جواب ملا 6 دن، 6 ہفتے، 6 ماہ۔ مجھے شک ہے کہ 6 ماہ تک چلے گی۔ پال وولفورڈز نے کانگریس کو بتایا کہ عراق اپنا تیل بیچ کر اپنی تعمیر نو خود کرے گا۔ اس کا نام شاک اینڈ آ رکھا گیا۔ آغاز بہت شاندار تھا۔ بغداد کے آسمان پر کروز میزائل، 9 اپریل کو صدام کا گرا ہوا مجسمہ، اور پھر قبضہ اپنے رنگ دکھانے لگا۔ بغداد کے عجائب گھر اور وزارتیں لوٹی جانے لگیں۔ رمزفیلڈ نے کندھے اچکائے، کہا جنگ میں ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس قبضہ انتظامیہ نے 2 احکامات جاری کیے: باس پارٹی کی پرج شروع کر دی اور پوری عراقی فوج کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ 4 لاکھ مسلح فوج کو ایک وقت میں بے عزت، بے گھر کر دیا گیا، بے تنخواہ کر دیا گیا، اور وہ اسی سڑکوں پر آ گئی۔ مورخ یہ بحث ہمیشہ کرتے رہیں گے کہ عراق میں انسرجنسی کب پیدا ہوئی۔ وہ یہیں پیدا ہوئی تھی جب ان 4 لاکھ مسلح افراد کو راتوں رات گھر بھیج دیا گیا تھا۔ جو کچھ بعد میں آیا وہ بہت بھیانک تھا۔ جہاں نومبر 2005 میں میرینز نے 24 شہریوں کو قتل کیا، بچوں سمیت، وہ خانے ابو غریب کی وہ تصاویر ہیں جو ابھی تک ہمارے ساتھ ہماری یادوں میں چل رہی ہیں۔ 2011 میں جب امریکہ عراق سے نکلا تو اس کے چھوڑے ہوئے خلا سے داعش نے جنم لیا، جس نے 2014 میں موصل پر قبضہ کر لیا اور امریکیوں کو پھر واپس آنا پڑا۔ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا یہ جھوٹ جس پر یہ جنگ لڑی گئی تھی وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ اب ذرا اموات گنتے ہیں۔ امریکی ہلاکتیں تقریباً 4,500 کے قریب ہوئیں اور عراقی اموات ایک محتاط ڈاکومنٹڈ شمار میں تو کم از کم 2 لاکھ کہی جاتی ہیں، لیکن عام اندازہ یہی ہے کہ 5 لاکھ سے 10 لاکھ تک لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ اس جنگ پر لاگت کیا آئی؟ تقریباً $2 کھرب، اور پہلی بار امریکی تاریخ میں یہ پوری جنگ قرض پر لڑی گئی۔ امریکی بحری بیڑے پر صدر بش کے خطاب کے بیک گراؤنڈ میں لگے تاریخ کے سب سے بدنام بینر نے 22ویں دن کہا تھا مشن اکمپلشڈ۔ جنگ 3100 سے زیادہ دن چلی۔ اور اب ہم آتے ہیں افغانستان کی جنگ کی طرف۔ یہ جنگ 20 سال چلی۔ اس جنگ کا مقصد تھا طالبان کو افغانستان سے نکالنا، اور یہ جنگ 20 سال بعد اسی افغانستان کو اسی طالبان کے حوالے کر کے مکمل کر دی گئی۔ اکتوبر 2001 میں یہ جنگ ایک ایسے المیے سے شروع ہوئی جسے دنیا مینہٹن کے میناروں میں 9/11 کے طور پر سمجھتی ہے۔ مینہٹن کے میناروں سے ابھی دھواں اٹھ ہی رہا تھا کہ کابل پر حملہ کر دیا گیا۔ کابل 5 ہفتوں میں گر گیا۔ تورا بورا کی پہاڑیوں سے القاعدہ پاکستان کی طرف بھاگ گئی، جبکہ واشنگٹن کی توجہ پہلے ہی بغداد کی طرف جا چکی تھی۔ یہاں تیسرا درجہ شروع ہوتا ہے، جلد اور خاموشی سے۔ دسمبر 2001 میں طالبان شکست خوردہ قرار پائی۔ جنگ اس کے بعد مزید 19.5 برس چلی۔ پہلے سال میں ہی یہ اعلان کر دیا گیا کہ طالبان یہ جنگ ہار چکے ہیں، لیکن اس کے بعد 20 سال ہر سال ایک نیا جنرل آتا رہا اور جنگ جاری رہی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ امریکہ نے 1 سال کی جنگ 20 سال 20 بار ہاری۔ افغان جنگ میں تقریباً 2400 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ افغان اموات کی تعداد 1,76,000 ڈائریکٹ ہے، اور انڈائریکٹ اگر ملا لی جائیں تو کم از کم 6 لاکھ کے قریب پہنچتی ہیں۔ اس جنگ پر لاگت $2.3 کھرب آئی، اور یہ خرچہ بھی
قرض پر لیا گیا۔ براؤن یونیورسٹی کے کاسٹ آف وار پروجیکٹ کے حساب سے 9/11 کے بعد کی جنگوں کا مجموعی حساب تقریباً $8 کھرب کے قریب پہنچتا ہے۔ $9.5 لاکھ ڈائریکٹ اموات ہوتی ہیں۔ انڈائریکٹ اموات کو ملا کر 45 تا 47 لاکھ لوگ اس جنگ میں مارے جاتے ہیں۔ تقریباً 3 کروڑ 80 لاکھ لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ امریکی سابق فوجیوں میں خودکشی سے مرنے والے جنگی ہلاکتوں کی تعداد میں 4 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں 2026 میں، آج کی تاریخ میں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری فلم کہاں تک پہنچی ہے۔ پہلے امریکہ کا غرور اور گھمنڈ اور تکبر کی بات کرتے ہیں۔ غرور، گھمنڈ اور تکبر کی ایک بڑی علت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اندھا کر دیتی ہے، دشمن کی صلاحیت کو انڈر ایسٹیمیٹ کروا دیتی ہے، اور یہاں بھی بالکل یہی ہوا۔ تابوتوں کا دباؤ تو ابھی شروع ہو رہا ہے۔ 5 ماہ میں جب ہلاکتیں صرف ویتنام کی 3/1000 حصے کے برابر بھی نہیں ہیں، تو امریکہ کا پہلا رد عمل یہ آیا ہے کہ گنتی 18 سے کم کر کے 14 لکھ دی جائے۔ اور اب وہ سوال جس سے ہم نے آغاز کیا تھا، اگر ایران کو کچل دیا گیا ہے، اگر دفاع چکنا چور ہو چکا ہے، اگر قیادت کا سر کاٹ دیا گیا ہے، تو کیا دنیا کی سب سے بڑی فوج اپنا اصل ہتھیار، اپنی گراؤنڈ ٹروپس کو ایران میں اتارے گی؟ جواب کے 4 حصے ہیں، اور ہر حصہ تاریخ کے کسی قبرستان سے آواز دے رہا ہے۔ پہلا حصہ ہے آبادی کا حساب کتاب۔ 2003 میں عراق کی آبادی 2.5 کروڑ تھی۔ 2001 میں افغانستان کی 2 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ ایران کی آبادی 9 کروڑ ہے، رقبہ عراق سے تقریباً 4 گنا ہے۔ اب امریکی فوج کا اپنا اصول دیکھیے، انسرجنسی دبانے کے لیے 1000 افراد کے پیچھے 20 سے 25 مسلح اہلکار چاہیے۔ یہی حساب عراق میں 5 لاکھ فوج مانگتا تھا، امریکہ نے 1.5 لاکھ فوج بھیجی۔ اسی اصول کے تحت اگر ایران کا معاملہ دیکھا جائے تو امریکہ کو کم از کم 18 سے 22 لاکھ کے قریب فوج چاہیے۔ امریکی مسلح افواج تمام شاخوں کو ملا کر بھی اس عدد سے کہیں زیادہ کم ہے۔ ایران پر قبضہ کوئی ڈپلائمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ وہ ڈرافٹ کا فیصلہ ہے، اور امریکہ نے 1973 کے بعد ابھی تک کوئی شہری ڈرافٹ نہیں کیا، کوئی شہری بھرتی نہیں کی۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرزمین عراق کھلا ہوا ٹینکوں کا ملک ہے، جبکہ ایران میں صحرا بھی ہیں، 2 پہاڑی سلسلے بھی ہیں، اور ایک مضبوط ساحل بھی ہے۔ زیر زمین میزائلوں کے شہر بسے ہوئے ہیں، اور پھر تہران شہر ایک ایسا ارب پتی شہر ہے جہاں میٹرو سے لے کر خودکار سرنگوں کا ایک پورا نظام موجود ہے، اور یہ دفاعی ڈاکٹرین 40 برس سے اسی منظر کے لیے لکھی گئی ہے۔ اور اب ہم تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ امریکہ کو اڑان کی اجازت کون دے گا؟ جب عراق پر حملہ ہوا تو کویت سے اڑان بھری گئی۔ اب بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران پہ حملے کے لیے کون سا ملک اپنی زمین دے گا؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا سعودی عرب اپنی زمین دے گا؟ کیا UAE اپنی زمین دے گا؟ حالانکہ امریکی بیسز بے شمار ہیں، لیکن اتنی بڑی فوج اتارنے کے لیے کون سا ایسا ملک ہے، کون سی ایسی خلیجی ریاست ہوگی جو امریکہ کو یہ فوجیں اتارنے کی اجازت دے گی، اڑان بھرنے کی اجازت دے گی؟ ترکی نے بھی انکار کر دیا ہے۔ ایران پر حملہ کرنے کے لیے ترکی کے انکار کے بعد پاکستان بھی انکار کرے گا۔ افغانستان تو پہلے ہی طالبان کے قبضے میں ہے، تو امریکہ کے پاس اڑان بھرنے کے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ اور اب ہم چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں، چوتھی وجہ کی طرف آتے ہیں جو سب سے کڑوی ہے۔ تاریخ کا پیراڈاکس کیا بتاتا ہے؟ افغانستان امریکہ کا منتخب کردہ کمزور ترین، غریب ترین اور سب سے غیر ترقی یافتہ ملک تھا۔ یہ وہ جنگ تھی جو ہدف کے مطابق 1 سال میں ختم ہونی تھی، لیکن یہ جنگ 20 سال تک چلی اور اسے مکمل طور پر ہار دیا گیا۔ 20 برس بعد امریکہ اپنی فوج کو یہاں بمشکل سے نکال سکا۔ کیا ایران کے اندر فوجیں داخل کر کے امریکہ 40 سال تک یہ جنگ لڑ سکتا ہے یا 50 سال تک یہ جنگ لڑ سکتا ہے؟ اگر 20 سال اس کو افغانستان میں لگے تو ایران میں تو اس کی بری فوجوں کو 40 سے 50 سال لگ سکتے ہیں۔ اور ایران کی اپنی یادداشت میں ثبوت موجود ہے۔ ایران عراق جنگ 1980 میں صدام نے ایک کمزور، انقلاب سے تھکی ہوئی بین الاقوامی تنہا حکومت ایران پر حملہ کر دیا، اور مغرب اور خلیج کا پیسہ تھا اور ہتھیاروں کے ہتھیار تھے اور مکمل انٹیلیجنس تھی، لیکن یہ جنگ راتوں رات ختم نہیں ہوئی۔
اس میں کیمیکل ہتھیار استعمال ہوئے، لاکھوں موات ہوئیں، لیکن ایران نہیں ٹوٹا بلکہ متحرک ہو گیا۔ جو قوم اتنا کچھ جھیل کر بھی ہتھیار نہیں ڈالتی، وہ آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہے کہ گراؤنڈ پر قبضے کی قیمت کیا ہوگی۔ اس لیے کہ جب پیٹ ہیگسیٹ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا گراؤنڈ فوجیں جائیں گی، تو انکار کرنے کی بجائے امریکی وزیر دفاع نے کہا اگر آپ دشمن کو بتا دیں کہ آپ کیا کرنے کو تیار ہیں تو آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ مگر اسی سانس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ عراق نہیں ہے، یہ ایک لامتناہی جنگ ہے۔ یہ جملہ 5ویں درجے کا زخم بول رہا ہے۔ وہ خود عراق کے جنگ کے آزمودہ ہیں۔ اس پوڈیم پر کھڑا ہر شخص یہ حساب کتاب کر چکا ہے۔ سلطنت یہ جنگ میدان میں نہیں ہار رہی، وہ اسے بالکل اس جگہ ہار رہی ہے جہاں ہمیشہ ہارتی چلی آئی ہے، وعدے اور صلاحیت کے درمیان کی جنگ، اور اس غرور اور تکبر کی جنگ جو دشمن کی صلاحیت کو انڈرمائن کرتا ہے، انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے۔ اور اس بار پہلی بار امریکہ اس جگہ پہنچنے سے پہلے ہی کانپ رہا ہے، کیونکہ اسے چھٹا درجہ دینے سے پہلے ہی اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ اور ایک بات تو میں آپ کو بتانا بھول ہی گیا، آپ کو پتا ہے کہ CSIS کا اندازہ کیا ہے کہ کتنا امریکہ کا اس میں جنگی اسلحے کا نقصان ہوا ہے؟ اب اس کا اندازہ یہ ہے کہ 7 اہم گولہ بارود میں سے 4 کا سٹاک نصف سے زیادہ جل چکا ہے، اور دوبارہ بنانے میں 1 سے 4 برس لگ سکتے ہیں۔ جنگ کے پہلے 4 دنوں میں 943 پیٹریٹ میزائل داغے گئے، 1.5 سال کی پیداوار چند دنوں میں چلی گئی، اور جتنے زیادہ ختم ہونے والے نظام تھاڈ ہیں وہ جتنے تیزی سے ختم ہوئے، ان کی ڈیلیوری 2027 سے پہلے بحال ہی نہیں ہو سکتی۔ اگلے مالی سال کے بجٹ میں گولہ بارود کے لیے 185% کا اضافہ مانگا گیا ہے۔ بجٹ کی سطر میں لکھا ہوا ایک اعتراف: خلیج کی اس جنگ میں آسمان پر داغا جانے والا ہر انٹرسیپٹر وہ خلا پیدا کرتا ہے جو برسوں تک امریکہ پورا نہیں کر سکے گا۔ اور آج رات تہران میں کہیں وہ حکومت جس کا سر اس جنگ کی پہلی رات کاٹ دیا گیا تھا، اب بھی اقتدار میں ہے، اب بھی فائر کر رہی ہے، ہیجمون کے دستخط کو بے وقت کہہ رہی ہے، اور دنیا کے تیل کی سب سے بڑی شپنگ ہائی وے پر اس کا قبضہ ہے۔ واشنگٹن کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ یہ فلم ابھی جاری ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، میں ہوں اکرم نعیم بھروکا۔ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملیں گے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔